السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان نیاب چودھری۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حکومت کی تازہ ترین صورتحال۔ 2 سال سے حکومت ہماری کیا کر رہی ہے، اس معاملے میں کرونا کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں راجہ مشتاق۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ تحریک انصاف پر یہ الزام ہے کہ وہ برسر اقتدار آ کر گزشتہ حکومتوں کے بہت سارے پروجیکٹ پر اپنے نام کی تختیاں لگا چکے ہیں۔ نواز شریف دور کا پاکستان ہیلتھ کارڈ سے اب انصاف کارڈ بن چکا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ کو احساس کے نام سے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ سڑکیں، ہاسپٹلز، موٹر ویز اور بہت سے پرانے منصوبوں پر اپنے نام کی نئی تختیاں لگائی جا رہی ہیں۔ تو سر، کیا یہ حکومت نے ساری پرانی تختیاں ہی لگانی ہیں یا خود سے بھی کوئی کام کرنا ہے؟ نایاب، ابھی اس وقت تک جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی سمت کیا ہے، یہ درست سمت میں جا رہے ہیں یا کہیں جا بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک گول دائرے میں نا یہ ایسے گھومتے جا رہے ہیں، جہاں ترقی ایک ہوتا ہے ترقی کا رک جانا، ایک ہوتا ہے کہ ورس ہو جانا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ورس اینڈ ورس ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ابھی دیکھیں، ابھی تو کرونا کی وجہ سے کافی حالات جو ہے لوگ خاموش ہیں۔ ابھی کرونا کی صورتحال کی وجہ سے کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا، کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہو رہے۔ بڑی جو 2 پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، وہ خاموش ہیں۔ جب کرونا ختم ہونا ہے تو اس کے بعد میں جو دیکھ رہا ہوں بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ جہاں تک ان کی تختیوں کی بات ہے، میرے خیال میں یہ اس حد تک کسی ایک بڑے لیڈر کے اندر اتنا جیلس پن نہیں ہونا چاہیے کہ جو پرانی تختیاں ہیں انہی کو آپ چینج کیے جا رہے ہو۔ اور جو بات ہے ترقیاتی کاموں کی، تو آج دن تک کون سے انہوں نے بڑا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی بات چل رہی ہے کہ ہم کریں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، گے سے آگے یہ مطلب جا ہی نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، عوام کو ایسے فائدے ہوں گے۔ ہم بھائی ابھی تک 2 سال میں ہوا کیا ہے؟ عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ 2 سال میں کیا ہوا ہے؟ مجھے تو ابھی تک ان کی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز نہیں نظر آ رہی، سوائے جو مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی کے جو پرانے پروجیکٹ سے جو انڈر ورکنگ تھے، تو ان کی تختیاں جو ہے وہ چینج کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے بڑھ کے اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ نیا حکومت ہے، اس سے کچھ نہیں ہونا۔ سر، اورنگ اسٹرینڈ کہاں تک پہنچا کام؟ بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بھی سیاست کی نظر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب ان سے ایک وہ جو بی آر ٹی تو بن نہیں رہی، جس پہ انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ جی ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو مجھے تو ابھی تک کچھ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ ایون کہ ان کی بی آر ٹی بھی رک گئی ہے۔ پچھلے 4 سال ہونے والے ہیں آئی تھنک سو، جو اس کی لاگت تھی وہ آئی تھنک کہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ابھی تک مجھے کوئی ان کی حکومت اگلے 3 سال میں بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ کر لیتے ہیں، اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کے لیے بڑی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ان سے توقعات مجھے تو نہیں ہیں۔ باقی جو نعرے لگانے والے ہیں تو یہ بڑی بڑی باتیں، دیکھیں یہ ہر بات سے یہ منحرف ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب اور بات کرتے ہیں، شام کو اور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی یہ پرچی والے پہلے وزیر اعظم تھے، بھائی جو پرچی پہ بولتے تھے، ملک چل رہا تھا، کاروبار چل رہے تھے، بڑے کاروبار چل رہے تھے، ملک میں خوشحالی تھی۔ دہشت گردی کی لعنت سے ہمیں نکالا، اس کے بعد جو پورا پاکستان طریق ہوا پڑا تھا، پاکستان میں اندھیرے تھے، اندھیروں سے نکال کے لائے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور مجھے آگے کچھ ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا۔ جی راجہ صاحب، آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل دور ہے، اور اس دور میں کسی سے بھی ہم کچھ نہیں چھپا سکتے۔ پورے پاکستان کو ڈیجیٹل کرنے کے دعوے دار ہمارے وزیر اعظم شاید خود یہ بات بھول چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے فیس بک آفیشیل پیج پر کچھ تصاویریں پوسٹ کی ہیں جن کا کیپشن تھا کہ ٹائیگر فورس سیالکوٹ کی کچھ مساجد میں جراثیم کش سپرے کر رہی ہیں۔ یہ دیکھیں کہ ان کی تعریفوں کا ان لمیٹڈ سلسلہ شروع ہونے ہی والا تھا کہ ڈیجیٹل دور آڑے میں آ گیا۔ وہ اداکار جو تصاویر میں دکھائے گئے تھے وہ خود سامنے آ گئے، اور وہ بتانے لگے کہ بھائی ہمارا کسی ٹائیگر فورس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل، وہ مصطفیٰ سکاؤٹ کے ایک اداکار ہیں جو عرصہ دراز سے رضاکارانہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، ہیلتھ کارڈ کو انہوں نے انصاف کارڈ بنا دیا، انصاف ہیلتھ کارڈ بن گیا۔ تو اس طرح نام چینج کرنے سے کیا مطلب ملک ترقی کرنے لگ پڑے گا؟ آپ کب تک دیکھیں، 3-3 4-4 مہینوں کے لوگوں کے رکے ہوئے پیسے تھے،
جو پیسے رکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ اب انہوں نے اکٹھے کر کے 12,000 پر پرسن کو دینا شروع کیا. کیا ریلیف دیے؟ یہ وہ پیسے تھے جو 4 مہینوں سے رکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اور آپ کے جو وزیر مشیر ہیں وہ لوگوں کو سرعام مطلب چوک چوراہے پہ کھڑا کر کے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان پیسوں کا کیا کریں گے؟ کیا ان کی کوئی کروڑ روپے کی لاٹری نکل آئی ہے؟ کیا آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کے پیسوں کا کیا کریں گے؟ یہ تو وہ پیسے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا تو 12,000 تو عام گھر کا بجلی کا بل آ جاتا ہے گرمیوں میں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو آپ ایسے غریب لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی تصاویر لی جا رہی ہیں. دیکھیں نا، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ایک سفید پوش بندہ ہے، اس کی آپ کھڑے کر کے تصویریں بنا رہے ہیں، تو اس کے مطلب ہے کہ آپ ان کی تذلیل کر رہے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. اور بس اللہ معاف کرے ان کے بیسیکلی یہ اس ٹیم میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان تو اچھا ہے. بھائی ہمیں اس بات سے نہیں ہے کوئی اچھا ہے برا ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں غرض اس بات سے ہے کہ پاکستان چلنا چاہیے، پاکستانیوں کو روزگار چلنے چاہیے، خوشحالی واپس آنی چاہیے. ہمیں نہیں ہے عمران خان، نون لیگ، کاف لیگ، پی ایم ایل این، وٹ ایور جو بھی ہے، پی پی پی، کسی کو کسی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف ایموشنل باتیں ہیں جو کی جاتی ہیں وقتاً فوقتاً، اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. جی راجہ صاحب، یہ آپ دیکھیں کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے یہ. جی ہاں. کسی وزیر اعظم کے آفیشیل پیج پر جھوٹی اور گمراہ کن تصویریں پوسٹ کی جائیں اور پھر ہٹا دی جائیں. ایسی قوم کا حکمران ان کے ساتھ کتنا مخلص ہوگا، اس بات کا اندازہ ان گمراہ کن اور جھوٹی پوسٹ سے لگایا جا سکتا ہے. یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ پہلی خبر نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ تسلسل دیکھیں اس بات کا کہ جو بھی خان صاحب بات کرتے ہیں یا ان کے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ اگلے دن چینج ہوئی ہوتی ہے. اگلے دن وہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہوتا ہے. جب نون لیگ کا دور تھا یا پیپلز پارٹی کا دور تھا تو یہی عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ $1 بڑھتا ہے تو اتنا قرضہ بڑھ جاتا ہے. تو انہوں نے تو نون لیگ کے دور میں یا پیپلز پارٹی کے دور میں کتنا ڈالر بڑھا، ڈالر کا کتنا ریٹ بڑھا 10 سالوں میں. آئی تھنک کہ 10 سالوں میں انہوں نے 40 روپے ریٹ بڑھایا. 10 سالوں میں ڈالر 40 روپے اوپر گیا اور روپے کی قدر کم ہوئی. ان کے پہلے 6 مہینوں میں 40 روپے ڈالر اوپر چلا گیا، پہلے 6 مہینوں میں. ٹھیک ہے. اور جی ڈی پی گروتھ آپ دیکھ لیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو کمپیریزن کر لیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں سٹاک ایکسچینج کا، آپ دیکھ لیں سٹاک ایکسچینج برا حال ہے. ہم ان دنوں کی بات نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ یہ تو کرونا کی وجہ سے ان کے پاس ابھی کرنے کو کچھ نہیں ہے سوائے یہ اپنی پرسنل جو دشمنیاں ہیں، اپنے پرسنل جو وہ لاگت بازی ہے وہی نبھائی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو اندر کر دو، اس کو اندر کر دو. بھائی ہماری بلا سے آپ سارے پاکستان کو اندر کر دو. بھائی نکلا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. نواز شریف کو اندر کیا، زرداری کو اندر کیا، تو اس کے علاوہ بڑے بڑے سیاستدان اندر ہوئے. علیم خان اندر گیا، خواجہ سعد رفیق اندر گیا، شہباز شریف اندر گیا. بھائی نکلا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی نواز شریف سے ہم کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جو ملک کا پیسہ لوٹا ہے وہ واپس کر دے. بھائی آپ نے ثابت کیا ہے؟ آپ نے ثابت کیا ہے یا عدالتوں نے ثابت کیا ہے؟ اگر وہی عدالت کسی کو سزا دے تو آپ کلابازیاں لگاتے ہیں بندر کی طرح. ٹھیک ہے. جو وہ ڈگڈگی بجاتے ہیں نا تو بندر کلابازیاں لگاتا ہے، تو اس طرح یہ ان کی ڈگڈگی کوئی اور بجا رہا ہے، یہ تو صرف کلابازیاں لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ سے پوچھا جائے گا 5 سال کے بعد. بھائی آپ نے کیا کیا؟ عدالت نے کسی کو سزا دی، جزا دی، کسی کو چھوڑا، کیا 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 نہیں کیا. اداروں نے ایف آئی اے نے کیا کیا، پولیس نے کیا کیا. یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا بری حالت میں پاکستان ملا ہے. بھائی ملا ہوگا. آج دن تک جو بھی حکومت آئی کس نے کہا ہے کہ جی پاکستان بڑا سٹیبل ہمیں ملا ہے؟ جتنی بھی حکومتیں آئیں کس نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان سٹیبل ملا ہے؟ سب نے یہی کہا کہ پاکستان کا تو بس ختم ہو گیا تھا، پاکستان تو تباہی کے دہانے پہ تھا. ٹھیک ہے. لیکن اتنی بری حالات میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے. ٹھیک ہے. اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ صرف بس وہ کیا کہتے ہیں کہ بس باتوں سے جو ہے نا، ان سے جو مرضی کرا لو، تقریریں ان سے جتنی مرضی کرا لو. ٹھیک ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ جی پرچی والا وزیر اعظم. بھائی پرچی والا ہی وزیر اعظم بن جاؤ. ہم نے آپ سے کون سی وہ جو ہے وہ تقریروں کا مقابلہ کروانا ہے؟ ہمیں تو چاہیے پاکستان کے حالات بہتر ہو. پاکستان کے حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. 2 سال میں کیا ہے جی؟ آگے جو آنے والا دن ہے وہ تو دیکھا جائے گا نا. یہ تو وعدے ہیں نا. یہ باتیں خان صاحب اچھی لگتی ہیں جب آپ کی الیکشن کیمپینز ہوتی ہیں.
یہ باتیں آج اچھی نہیں لگتی. آج ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں یا عوام آپ سے پوچھ رہی ہے کہ ابھی تک کیا کیا ہے. جی تھینک یو راجہ صاحب. جی تھینک یو ناظرین، آپ نے ہمارا تجزیہ سنا اور راجہ صاحب کی گفتگو سنی، اور ہم انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. یہ تجزیہ آپ کو کیسا لگا ہمارے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا. انہی الفاظ کے ساتھ راجہ مشتاق اور نیاب چودھری کو اجازت دیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.